لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں ہم جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 14 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 14 رمضان المبارک آپ کی وصال کی تاریخ مفتاح التواریخ میں الحمدللہ نقل ہے، اور یہیں سے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد علیہ رحمٰن نے بھی جو حضرت کی سیرت پر کتاب لکھی ہیں، آپ نے بھی اسی تاریخ کو نقل فرمایا ہے۔ تو یوں 14 رمضان المبارک حضرت کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع ہے شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاہان ہند سے تعلقات۔ ہندوستان کے بادشاہوں سے کیسے آپ کے تعلقات تھے، آئیے کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں۔ فقراء کے دربار ہمیشہ شاہان عالم کے ملجا و ماوا رہے ہیں، چنانچہ شیخ محمد غوث کے دربار سے بھی شاہوں کی وابستگی رہی۔ صاحب مناقب غوثیہ شاہ فضل اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت غوث العالم کی باطنی استقامت اور قلبی استعانت عالم میں مشہور و معروف ہے۔ تصرف کونین ان کے ہاتھ میں ہیں، گدا کو چاہیں تو تخت پر بٹھائیں اور شاہ کو گدا بنائیں۔ چنانچہ شاہ سلطان ابراہیم افغان اور بابر بادشاہ و ہمایون بادشاہ کے قصے عالم صورت میں مشہور ہیں۔ اسی طرح سلطان صوفی سے باطنی نعمت لے کر شیخ مبارک مجذوب عامی کو دینا عالم معنی میں اظہر من الشمس ہے۔ تاتار خان والی گوالیار کو جب اطراف کے زمینداروں نے پریشان کرنا شروع کیا اور اس کو ان شرپسندوں کے حملہ کا خطرہ پیدا ہوا تو اس نے بابر بادشاہ سے کمک مانگی، چنانچہ اس نے کمک بھیجی۔ اس زمانے میں شاہ محمد غوث گوالیری بھی قلعہ میں تشریف فرماتے۔ فرشتہ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس کو محمد حسین آزاد نے بھی دربار اکبری میں نقل کیا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ خاص و عام ہندوستان کے شیخ محمد غوث کے ساتھ دلی ارادت اور اعتقاد رکھتے تھے، اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ خود بادشاہوں کو اپنے دنیا کے کاموں میں ہی ان کی طرف رجوع کرنی پڑتی تھی۔ گجرات، بنگال اور دہلی میں نامی مشائخ ان کے دامن وسیع کو پکڑے رہے، جبکہ بابر بادشاہ آگرہ تک پہنچ کر ملک گیری کر رہے تھے۔ اس وقت تاتار خان والی گوالیار کو اپنے اطراف کے بعض سرداروں کی طرف سے خطرہ معلوم ہوا۔ اس نے بابر کو عرضی بھیج کر اطاعت ظاہر کی۔ بابر نے خواجہ رحیم داد اور شیخ گھورن کو فوج دے کر بھیجا کہ قلعہ پر قبضہ کر لیں۔ جب یہ فوج لے کر پہنچا تو تاتار خان اپنے قول سے پھر گیا۔ شیخ محمد غوث ان دنوں قلعہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک با اقبال بادشاہ کی آمد دیکھ کر اندر سے تدبیر بتائی۔ اس کے بموجب انہوں نے تاتار خان کو کہلا بھیجا کہ ہم جو یہاں آئے تو فقط اس لیے کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائیں، اور آئے تو تمہارے بلانے سے آئے، اب کف دست میدان میں پڑے ہیں۔ اتنی اجازت دو کہ ہم چند خدمتگاروں کے ساتھ رات کو قلعہ میں آ جائیں، لشکر باہر رہے گا۔ تاتار خان نے اجازت دے دی۔ سرداران نے راتوں رات اپنے بہت سے آدمی قلعہ میں پہنچا دیے۔ دروازے پر پہرادار شیخ محمد کے مرید تھے، انہیں بھی مرشد کا حکم پہنچ چکا تھا غوث گوالیار کا۔ غرض تاتار خان کو اس وقت خبر ہوئی کہ فوج بابری کی جماعت کثیر اندر پہنچ چکی تھی اور کام ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ چاروں ناچار قلعہ حوالہ کرنا پڑا اور آپ دربار میں حاضر ہوا۔ تاتار خان کے زوال کا یہی سبب تھا کہ اس نے شاہ محمد غوث کی ہدایت اور نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور تمرد و سرکشی اختیار کی، اور بابر بادشاہ کی سرفرازی اور قلعہ گوالیار پر فتح بھی حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنایات کا نتیجہ تھی۔ رسالہ عالمگیری میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، جس کی تلخیص مناقب غوثیہ کے مترجم نے تتمہ کی صورت میں آخر میں منسلک کر دی ہے۔ اس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ نے شاہ محمد غوث سے ملاقات کی اجازت چاہی تھی، چنانچہ بابر نے قلعہ گوالیار میں پہنچ کر شرف قدم بوسی حاصل کی، یعنی بابر بادشاہ نے حضرت سیدنا شاہ غوث محمد گوالیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اس میں شک نہیں کہ بابر بادشاہ کو شیخ محمد غوث سے خاص عقیدت تھی،
جیسا کہ سید فضل علی شاہ نے بھی الحمدللہ اس کو لکھا ہے۔ لیکن یہ بات تحقیق طلب ہے کہ خود بابر بادشاہ اس موقع پر موجود تھا اور اس نے قلعہ میں جا کر شیخ محمد غوث سے شرف نیاز حاصل کیا تھا۔ تو اس کے بابری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بابر بادشاہ آگرہ میں تھے۔ بابر نے خود اس واقعہ کا ذکر کیا ہے لیکن کہیں کہیں اپنی حاضری کا ذکر نہیں کیا ہے۔ 933 ہجری میں تذکیر گوالیار کے ذیل میں لکھتا ہے کہ تاتار خان سارنگ خانی گوالیار پر قابض تھا مگر اطاعت گزار نہ تھا۔ جب رانا سانگا نے کندار چھین لیا اور نواح گوالیار کے راجاؤں میں درمنگت اور خان جہان نے گوالیار چھیننے کے ارادے سے اطراف میں فساد پھیلایا تو مجبوراً تاتار خان گوالیار دینے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ رحیم داد کو بحیرہ اور لاہور کی فوج دے کر مستی جی شکتار کو ماں اس کے بھائیوں کے گوالیار کی جانب روانہ کیا۔ شیخ گھورن کو ساتھ کر دیا کہ رحیم داد کو گوالیار میں قائم کر کے چلا آئے۔ یہ سردار جب گوالیار کے قریب پہنچے تو تاتار خان کی نیت پلٹ گئی۔ ان لوگوں کو قلعہ میں بلایا۔ اسی اسنا میں شیخ محمد غوث نے، جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ اور درویش ہیں اور جن کے مرید و معتقد کثرت سے ہیں، شہر سے رحیم داد کے پاس کہلا بھیجا کہ جس طور سے ہو سکے تم شہر میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس شخص یا تاتار خان کا خیال بدل گیا ہے اور یہ برسر فساد ہے۔ رحیم داد نے پیغام سنتے ہی تاتار خان سے کہلا بھیجا کہ باہر مشرکوں کا بڑا خوف ہے، بہتر ہے کہ میں چند آدمیوں سمیت قلعہ میں چلا ہوں اور باقی لشکر وغیرہ باہر رہے۔ تاتار خان بڑے اصرار سے اس بات پر راضی ہو گیا۔ جس وقت رحیم داد تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ اندر آ گیا، اس وقت اس نے کہا کہ دروازے پر ہمارے سپاہیوں کا پہرا رہے۔ ہتھیا پول دروازے پر رحیم داد کے سپاہیوں کے پہرے لگ گئے۔ اسی رات میں رحیم داد نے اپنی ساری فوج اندر بلا لی۔ صبح کو تاتار خان کے چھکے چھوٹ گئے، خواہی نہ خواہی قلعہ سونپ دیا اور خود میرے پاس آگرہ میں چلا آیا۔ یہ بابر نے لکھا ہے۔ قلعہ گوالیار کی تسخیر میں شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایک موقع پر بابر بادشاہ رحیم داد سے نالا ہو گئے تھے۔ شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر اس کے قصور کو معاف کیا اور حکومت برقرار رکھی۔ یعنی بابر بادشاہ شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے بھی مانتا تھا، حکم بھی مانتا تھا، اور جن کے بارے میں جو یہ آپ فرما دیں الحمدللہ وہ اسے مانتا تھا۔ بابر بادشاہ 935 عیسوی میں گوالیار آیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس وقت شیخ محمد غوث سے شرف نیاز حاصل کیا ہو، اور الحمدللہ بابر بادشاہ کے علاوہ ہمایوں بادشاہ بھی شیخ محمد غوث سے خاص عقیدت رکھتا تھا۔ چنانچہ T.W. آرنلڈ لکھتے ہیں کہ سلسلہ شتاریہ میں بھی بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں، مثلا محمد غوث علیہ رحمہ، جن کے مریدین اور معتقدین میں شہنشاہ ہمایوں بھی شامل تھے۔ جب 1562 عیسوی میں شیخ کا وصال ہوا تو اکبر بادشاہ نے ان کے اعزاز میں گوالیار میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ شاہ وجی الدین گجراتی 1589 میں بھی شیخ موصوف کے مریدین میں ہیں۔ یہ علامہ دہر تھے، ان کی بہت سی تصانیف ہے۔ احمد آباد میں ان کا مزار ہے۔ اسی سلسلے کے ایک اور بزرگ شاہ پیر ہیں جن کا مقبرہ شہنشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہاں نے تعمیر کرایا تھا۔ ہمایوں بادشاہ کو بھی شاہ محمد غوث سے بڑی عقیدت تھی۔ علامہ عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ہمایوں بادشاہ مغفرت پنارا بہر دوئے ای بزرگوار شیخ فول و شیخ محمد غوث نسبت عقیدت و اخلاص بکمال بود۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ کو ان دونوں بھائیوں شیخ فول اور شیخ محمد غوث سے اس کمال کی عقیدت و اخلاص تھا کہ دوسروں سے کم ہی رہا ہوگا۔ طریق دعوت اسما انہیں عزیزوں سے سیکھا تھا۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے بھی لکھا ہے کہ نصیر الدین ہمایوں بادشاہ از معتقدات وی گشت، یعنی نصیر الدین محمد ہمایوں آپ کے معتقدوں میں ہو گیا۔ پیڑہار ڈی نے جہاں سلاسل طریقت کا ذکر کیا ہے وہاں تذکرتاً لکھا ہے کہ ہمایوں بادشاہ شاہ محمد غوث کا مرید تھا۔ جی ہاں، وہ لکھتا ہے کہ ایران سے نئے سلاسل آئے، شتاری شیخ محمد غوث جو اسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ہمایوں کے روحانی پیشوا تھے، یعنی ہمایوں بادشاہ کے پیر تھے حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر تارا چند اور دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مقالہ نگار نے بھی یہی لکھا ہے۔ جی ہاں، اس لیے یہ مسلمہ ہے کہ ہمایوں کو شاہ محمد غوث سے بے حد عقیدت تھی۔ اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جب 947 ہجری میں
افغانان سور کا غلبہ ہو گیا اور ہمایوں بادشاہ نے صوبہ دہلی سے ایک سوئی اختیار کر لی، تو اس وقت شاہ محمد غوث بھی گوالیار سے ہجرت کر کے گجرات چلے آئے۔ یہاں ہمایوں بادشاہ کی طرف سے شاہ محمد غوث کو یہ مکتوب موصول ہوا۔ کیا مکتوب تھا؟ اس مکتوب میں، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ آئیے اس کو بھی سنیے۔ فارسی کا مکتوب تھا، اس کا اردو ہے کہ آداب و دست بوسی کے بعد عرض ہے۔ ہمایوں بادشاہ کا خط دیکھیے، کہتے کہ آداب اور دست بوسی کے بعد عرض ہے کہ مولا تعالیٰ کی عنایت نے جناب اور دیگر بزرگوں کی توجہات اور دعاؤں کے طفیل مشکلات سے بآسانی نکال لیا۔ جناب کی قرب اور معیت سے محرومی میرے لیے زمانے کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس سے دل کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ ہر دم اور ہر قدم اس فکر میں تھا کہ ان دیو پیکر انسانوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ جب سنا کہ جناب بھی انہی دنوں گجرات ہجرت کر آئے تھے تو دل نے قید غم سے ذرا خلاصی پائی۔ امید ہے کہ جس طرح مولا تعالیٰ کے کرم نے اس آفت سے نجات بخشی ہے اور قید علم سے آزاد کیا ہے، اسی طرح ظاہری مفارقت کے غم سے بھی خلاصی بخشے گا۔ یعنی ملاقات کی اور آپ کے ساتھ رہنے کی عریضے کے ساتھ ہمایوں بادشاہ نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، اس رہنمائی حقیقی کی دل نشین تلقین کا کس طرح شکر ادا کروں کہ گو بظاہر جسم ہزار پریشانیوں میں گرفتار رہا، لیکن سوئے دائے قلب کی وحدت و جمعیت میں ذرا بر بھی قصور و فتور واقع نہیں ہوا۔ شاہ محمد غوث نے مذکورہ بالا مکتوب شاہی کے جواب میں یہ صحیفہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے بھی جواب ارشاد فرمایا، اور جواب میں آپ نے کیا لکھا دیکھیں۔ آپ نے لکھا، صحیفہ گرامی مزدہ زندگانی بن کر آیا، وابستگان دامن دولت کی نوید صحت و عافیت بھی ملی۔ جو کچھ لکھا ہے فی الحقیقت ایسا ہی ہے، اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ آپ حادثات زمانہ کے غم و اندوز سے پریشان نہ ہوں۔ طریقت میں جو کچھ سالک کے سامنے آتا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے سعادت مند بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے جمالی اور جلالی دونوں قسم کے نام سے پرورش کر رہا ہے۔ ایک دور جمالی گزر گیا، اب جلالی کا دور دورہ ہے۔ الحمدللہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جلد ہی جمالی دور آنے والا ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے ایک عسر دو یسر کے درمیان واقع ہوا ہے، اور چونکہ سطح محاط با اعتبار مسافت دائرہ محیط سے کم ہوتی ہے، اس لیے جلدی مراد پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ جو بات زبان فیض ترجمان سے نکلی تھی ہو کر رہی۔ شیر خان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال خان اسلام شاہ کے خطاب سے تخت نشین ہوا، یہ بھی مارا گیا۔ بہرکیف اسی زمانے میں نصیر الدین محمد ہمایوں نے حضرت شیخ محمد غوث کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ اس کمترین کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے جواباً تحریر فرمایا، سلطان کرم کی درگاہ سے تجھ کو سلطنت مبارک ہو۔ جب یہ امر عالی پہنچا تو بادشاہ سجدہ شکر بجا لایا اور عازم ہندوستان ہوا، اور تھوڑے عرصے میں ہندوستان کو فتح کر لیا۔ الحمدللہ، حضرت شیخ محمد غوث بہت خوش ہوئے۔ علامہ عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے سگر سن ہی میں شاہ محمد غوث کا معتقد ہو گیا تھا، نہیں عقیدت مند ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، اور معتمد خان نے اقبال نامہ میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ سید فضل علی خان نے بھی کلیات گوالیاری میں لکھا ہے کہ جب سلطنت و خلافت کو جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے زینت بخشی تو اس نے نودما سے اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے صلاح کی اور کہا کہ میں حضرت شیخ محمد غوث سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت کی خدمت میں عریضہ ارسال کر کے آگرہ سے بلوایا اور دست مبارک پر بیعت ہوا۔ یعنی ہمایوں کے بھی آپ پیر تھے اور اکبر بادشاہ کے بھی آپ الحمدللہ آپ پیر ہوئے۔ الحمدللہ، 970 عیسوی میں دارالخلافہ آگرے ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ حضرت کی وصیت یہی تھی کہ غوث پورہ میں دفن کیا جائے، چنانچہ جنازہ آگرہ سے گوالیار لایا گیا۔ یوں گوالیار میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ بڑی شان کے مالک ہیں آپ، ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔